حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک سپاہی کے بیٹے کو میں نے بادشاہ کے محل کے دروازے پر کھڑا دیکھا، وہ اپنی فہم و فراست میں بے مثل تھا، ایسا کہنا بے جا نہ ہوگا کہ اللہ رب العزت نے اس کو بڑا ذہین پیدا فرمایا تھا، اور وہ بچپن میں ہی بزرگی کی علامت رکھتا تھا، اور عظمت و ذہانت اس کی پیشانی سے ظاہر ہوتی تھی۔ اب دشمن کیا کر سکتے ہیں جب دوست ہی مہربان ہو؟ بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ تیرے ہمجولیوں کی تجھ سے کیا دشمنی ہے؟ اس لڑکے نے کہا، اللہ بادشاہ کو سلامت رکھے، اس کو قائم رکھے، میرے ساتھ کسی کی کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ بس میرے حاسد مجھ سے ناراض ہیں، باقی سب میرے سے راضی ہیں۔ جو مجھ سے حسد کرتے ہیں وہ مجھ سے ناراض ہیں، اور وہ مجھ سے اس طرح راضی ہو سکتے ہیں کہ بادشاہ سے میرا جو قرب ہے وہ ختم ہو جائے، اور اللہ رب العزت آپ کا سایہ میرے اوپر سدا سلامت رکھے۔ میں تو کوشش کرتا ہوں کہ کوئی بھی مجھ سے ناراض نہ ہو، لیکن جو خود بخود ناراض ہو جاتے ہیں، اب اس کا میں کیا کر سکتا ہوں؟ حاسد کو موت ہی اس کے حسد سے نجات دلا سکتی ہے، اور اس کی بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اگر کوئی اندھا سورج کو نہیں دیکھ سکتا تو اس میں سورج کا کیا قصور ہے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ 1000 آنکھوں کا اندھا ہونا سورج کے سیاہ ہونے سے بہتر ہے۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حاسد شخص نہایت بے وقوف ہے، جو کسی کے حسد سے جلتا ہے بجائے اس کے کہ اس کی ترقی سے خوش ہو، الٹا وہ اس کی ترقی سے جلتا ہے۔ وہ اللہ سے اپنے لیے اس مقام کو مانگنے کی بجائے، اپنے لیے اس نعمت کو مانگنے کی بجائے اس کے لیے دعائیں کرتا رہتا ہے، اس کی جو نعمت ہے، اس کا جو مقام ہے وہ اس سے چھن جائے، بجائے اس کے کہ وہ اپنے لیے وہ مقام مانگ لے۔ تو اس کے پیچھے لگا رہتا ہے کہ اس کا سب کچھ چھن جائے۔ تو حاسد کو چاہیے کہ اپنے اندر وہ اوصاف پیدا کرے جو اس کے اندر اوصاف ہیں، بجائے اس کے کہ وہ حسد کرے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا فرمان علی شان ہے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح جلا دیتی ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو جلا دیتی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس حسد جیسی بیماری سے محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العزت جو کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔